الجبرائی عبارت یہ دراصل آپ کہہ لیں کہ جیسے مساوات ہوتی ہیں، جیسے ریاضی ہوتی ہے، یہ ایک طریقے سے الجبرائی ریاضی ہی ہے۔ الجبرک ایکسپریشن اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے بنانے ہیں۔ یہ کیسے بنانے ہیں؟ ہمیں کچھ جملے یا لقمے دیے جائیں گے، اس کے تحت ہم نے الجبرائی عبارت یعنی کہ الجبرک ایکسپریشن لکھنا ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس ہے اے سے 11 زیادہ۔ اب یہ اے جو ہے یہ انگریزی کا حرف ہے جو کہ ایک متغیر کی نمائندگی کر رہا ہے، اور متغیر میں عام طور پہ حرف استعمال ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نشان رکھ لیا آپ نے، ستارے کا نشان ہو گیا یا کچھ بھی، کوئی تصویر رکھ لی۔ عام طور پہ لوگ حرف استعمال کرتے ہیں تاکہ چیزیں سمپل رہیں، زیادہ اس میں الجھ نہ جائیں ہم۔ اب اس سے 11 زیادہ کی بات ہو رہی، یعنی کہ 11 نمبر آگے، 11 نمبر بڑا۔ تو اے سے 11 زیادہ کا مطلب ہے کہ ہمیں اے میں 11 جمع کرنا ہوگا، اے میں 11 جمع کرنا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا، بڑا آسان کام تھا۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ اگلے میں کہا جا رہا ہے کہ جے سے 15 کم، تو جے ہے اور ہمیں اس سے کم کرنا ہے۔ کم کرنے کا تو نشان یہی ہوتا ہے، یعنی کہ گھٹانے کا نشان، یعنی کہ تفریق کا نشان۔ اور کتنا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم 15 کم کر رہے ہیں، تو ہم یہاں 15 لکھ دیں گے۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ اگلا ہے ایم سے 4 کو ضرب کرنا ہے۔ ایم سے 4 کو ضرب کرنا ہے، تو ایم اور 4، اور ہمیں انہیں آپس میں ضرب کرنا ہے، تو اب ہم لگا دیں گے ضرب کا نشان۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم یہ جو نشان لگا رہے ہیں ان کے علاوہ اس کو ہم الگ رنگ میں کر لیتے ہیں، ایسے۔ اس کو بھی ہم سفید کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم سفید کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا نمایاں رہے۔ پھر آ جاتی ہے باری اگلے ریاضی کی۔ اگلی عبارت کیا بنے گی بھائی؟ اگلی عبارت ہمیں بنانی ہے ڈی میں 9 جمع۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہمیں کام بتا رہے ہیں بھائی، ڈی ہے اور ہمیں اس میں جمع کرنا ہے۔ جمع کا نشان ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور کیا جمع کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اس میں یہ 9 جمع کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی آسان ہے بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب یہاں اگر آپ ایسے لکھ دیں، اگر آپ اس کے بجائے لکھ دیتے یہ 9 میں ڈی جمع، تو حساب کے دنیا میں یہ ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ ہاں، اردو میں جملہ تھوڑا سا الٹ ہو جاتا ہے، لیکن حساب میں کام ایک ہی ہے، جمع کی صورت میں اور ضرب کی صورت میں۔ گھٹانے اور تقسیم کی صورت میں یہ الگ ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ جیسے یہاں ہمیں ملا ہے R/7، تو اب ہمیں 7 اور R انہیں آپس میں ضرب کرنا ہے، ہمیں انہیں آپس میں ضرب کرنا ہے، تو یہ ہم ان کو ایسے لکھ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ R/7، یہ اس طرح بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں ہمارا جواب جو ہے وہ ہو جائے گا 7R۔ دونوں صورتوں میں ہم ایک ہی جواب پہ پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ ہے 8/D۔ تو 8 اور بٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسر کی بات کر رہے ہیں، تو 8 اور بٹا، تو کسر کا نشان آ جائے گا، اور اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے ڈی۔ یہ بڑا والا ڈی، یہ چھوٹا والا ڈی، یہ بڑا والا ڈی۔ انگریزی میں بڑا چھوٹا ایسے بھی چلتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں بڑی ہے چھوٹی ہے کا بالکل الگ کام ہے۔ یہاں ہر حروف جو ہے وہ ایسے چھوٹا بڑا ہو کے لکھا جا سکتا ہے۔ اگلی ریاضی پہ آ جاتے ہیں، یا اگلی عبارت پہ آ جاتے ہیں، جو کہ کہہ رہا ہے کہ ایکس کو 10 سے گھٹایا۔ تو بھائی ایکس تھا اور اس کو گھٹایا کتنے سے؟ 10 سے گھٹایا، تو آگے ہم 10 لکھ دیں گے۔ بس اتنا ہی آسان تھا یہ۔ اتنے ہو ہی گئے، تو اب ایک آخری اور کر لیتے ہیں، جو کہ ہے بی کو 6 سے تقسیم کیا۔ تو بھائی یہ ہمارا بی ہے، اور تقسیم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کو تقسیم کا نشان لگا دیں گے۔ ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اور کتنے سے تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم اس کو 6 سے تقسیم کر رہے ہیں، 6 سے۔ تو یہ ہو گیا بھائی آخری والا بھی۔ اس کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ آپ کا کسر والا ہے، کیونکہ یہ کسر بھی دراصل تقسیم کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ تو ہم بی کو لکھیں گے، پھر اس کے نیچے یہ کسر کا نشان لگا دیں گے، اور پھر ہم نیچے
6 لکھ دیں گے، تو یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ۔ اور غور سے دیکھا جائے تو یہ جو تقسیم کرنے کی یہ جو نشان ہے، یہ بھی ایک کسر ہی کا روپ دیتا ہے نا، یہ نقطے اوپر والا نمبر اور نیچے والے نمبر کی طرح ہے، اور یہ بیچ میں کسر کا نشان۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز کہلائی جاتی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ کیسے ان جملوں کے ذریعے ہم الجبرائی عبارت بنا سکتے ہیں۔